پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں مذہبی تہواروں اور مذہبی مقامات پر بھی مسلمانوں کو نہیں بخشا گیا۔ اس نہ سمجھ میں آنے والی لڑائی کے اندر ہزاروں پاکستانی جاں بحق، زخمی اور اپاہج ہو گئے ہیں۔ سرکار ہر بار سیکیورٹی سخت کرتی ہیں لیکن دھماکہ اس کے باوجود ہو جاتا ہے۔ وجہ صوبائی یا وفاقی وزارت داخلہ یا حکومت ہرگز نہیں ہے، بلکہ کبھی بیرونی ہاتھ استعمال ہوتے ہیں اور کبھی اپنے ہی غدار نکل آتے ہیں۔ مشرف دور سے زرداری حکومت تک افواج پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف ایک طویل جنگ لڑی ہے، لیکن اس کے باوجود حادثہ ہو جاتا ہے۔ صرف کراچی شہر کے اندر 2010 تک تقریباً 122 بم دھماکے ہوئے، جس میں 709 شہری جاں بحق جبکہ 2437 لوگ شدید زخمی ہوئے۔ ہمارے ہاں مذہبی رواداری، برداشت، بھائی چارہ اور اسلامی معاشرہ کیوں غائب ہو گیا؟ علماء سے بات کریں گے اور کراچی شہر کے اندر بم دھماکوں کے متاثرین اور مر جانے والوں کے لواحقین کیا کر رہے ہیں۔ تفصیلات جاننے کے لیے سچ کے سفر میں میرے ساتھ رہیے گا۔ اسلام امن پسندوں کا مذہب ہے، لیکن مسلمان ممالک اور خاص طور پر پاکستان میں دہشت گردی، بم دھماکے اور قتل و غارت روز مرہ کا معمول بن گئے ہیں۔ 18 کروڑ انسانی آبادی کی مسلم ریاست میں یہ ہنگامہ کیوں برپا ہے اور اسلامی تعلیمات کہاں رہ گئیں؟ کہ جس آدمی نے بھی کسی ایک انسان کو قتل کیا ہے، کسی ایک نفس جاندار کو قتل کیا، وہ اتنا بڑا مجرم گردانا گیا کہ گویا اس کے سارے انسانوں کا قاتل سمجھا گیا۔ کہ حکومت سے کوئی آدمی پر امن ملنے جائے تو اس کی ویلیو 4 آنے، لیکن اگر ایک آدمی 8 اسلحہ بردار کلاشن کو پھٹا کر حکومت سے ملنے جائے گا تو اس کے لیے فوراً دروازے کھول دیے جائیں گے۔ تو اس فرقہ پرستی میں باہر کا پیسہ خرچ ہو رہا ہے، اور باہر کے پیسے کے روک تھام کے لیے حکومت نے باوجود بار بار توجہ دلانے کے کوئی نوٹس نہیں لیا۔ اس میں گورنمنٹ جو ہے 50% کی قصوروار ہے۔ اس کی وجہ یہ سارا انہوں نے امریکہ والوں کو یہ لالچ کے چند پیسوں کے لالچ کے پیچھے امریکہ کو فوجی اڈے دیے اور مختلف قسم کی سہولتیں دی۔ جب ایک دفعہ امریکن داخل ہو گئے، وہ کب چاہیں گے مسلمانوں کا ملک ترقی کرے؟ کراچی شہر پاکستانی معیشت کی اس میں جان ہے، لیکن آئے روز کے بلوے گولی، لاٹھی اور خون خرابے نے عوام کو بہت دکھی کر رکھا ہے۔ موبائل، کار، پرس اور قیمتی اشیاء چھیننا، ٹارگٹ کلنگ، املاک جلانا، سبھی کچھ یہاں ہوتا ہے، لیکن کسی بم کے دھماکے کے بعد شہر میں خاصی افراتفری پھیل جاتی ہے۔ اتنی ڈیتھ جو ہو رہی ہیں، جس طرح پاکستانی عوام جو ہے یہ کس طرح مر رہی ہے، اور ہمارے ملک میں کیا ہے، کبھی چینی نہیں ہے، کبھی آٹا نہیں ہے، کبھی کچھ نہیں ہے، کبھی کچھ نہیں ہے، تو کیا چل رہا ہے؟ سر فی الحال تو ہر ایک بندہ ابھی جان ہتھیلی پر لے کے نکلا ہوا ہے، جیسے حالات جا رہے ہیں پاکستان کے۔ We've lost our countrymen, we've lost our soldiers who gave their lives to save the lives of the people. پریشان ہیں کہ کسی ٹائم بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ امریکہ میں 9/11 کا واقعہ وہ ابھی تک وہ لوگ نہیں بھولے، بھارت میں ممبئی کا واقعہ ہوا وہ لوگ بھولے۔ ہم تو روزانہ ان طرح کے واقعہ استعمال کرتے ہیں۔ بتائیں ہم لوگوں کے کیا کوئی جوش میں یا کسی محبت میں کمی آئی ہے؟ ہم لوگوں میں یکجہتی اور بڑھ گئی ہے، اور یہ بات ساری دنیا کو جان لینا چاہیے کہ پاکستانی ہونے پہ ہمیں فخر ہے۔ کراچی شہر میں پچھلے 1 سال کے دوران ملک بھر میں سب سے زیادہ دہشت گردی کے واقعات ہوئے، جو کہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ملک دشمن عناصر پاکستان کی معاشی تباہی میں اب زیادہ وقت اور زیادہ پیسہ لگانے لگے ہیں۔ کہیں شیعہ سنی فساد ہے تو کہیں وہابی بریلوی کا مسئلہ۔ ہم سب صرف مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے ہیں؟ تو فرقہ پرستی ہمارے ہاں زوروں پر اس لیے ہے کہ باقاعدہ اس فرقہ پرستی کو پھیلانے کے لیے باہر سے پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اب دیکھیں 3 دن عاشورے کے 3 دن 4 دن گزرے ہیں، 10-12 دن گزرے ہیں، تو یقین کریں اتنی سختی تھی اور اتنی چیکنگ تھی سرحدوں پہ، ادھر ادھر آپ پوری چلے جائیں تو یقین کرو کچھ بھی نہیں ہوا۔ اللہ کا شکر ہے، حکومت چاہے تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ کہ مسلمان ممالک میں اور پاکستان میں بالخصوص یہ اسلام کے اوپر یہ اعتراضات کیوں اٹھ رہا ہے کہ یہ دہشت گرد مذہب ہے یا مسلمان دہشت گرد ہیں؟ یہاں ایک بات قابل غور ہے۔ قابل غور بات یہ ہے کہ آپ ذرا غور کریں
اسلام کی عافیت میں، سلامتی میں کوئی شک و شبہ نہیں، ہیرا ہیرا ہے، لیکن اگر کوئی دشمن مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے یا مملکت خدا داد پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے آپ اس پاکستان کے دشمن ممالک ایسے لوگوں کو خرید کر ٹریننگ دے کر اپنے ہی لوگوں کو اسلام کے بارے میں تعلیمات دے کر داڑھی رکھوا کر اگر وہ یہاں بھیجتے ہیں، نرسری بناتے ہیں، ٹریننگ گاہیں بناتے ہیں، تربیت گاہیں بنا لیتے ہیں، وہ نام آنے والا خودکش حملہ آور اپنے اسلام کا نام استعمال کریں تاکہ وہ دشمن آپ کو بھی اور آپ کے دین کو بھی اور آپ کے ملک کو بھی بدنام کر سکیں، ایسا بھی ہو رہا ہے۔ ہمیں اس زاویے کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ سنی یا شیعہ وہ کبھی آپس میں مطلب کہ کوئی کلیش نہیں چاہتے، اس میں میرے خیال علماؤں کا ایک بہت بڑا رول ہے۔ صبح نکلتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ آج پتہ نہیں دیکھیں واپس ہو جانا بھی ہے کہ نہیں، ہم لوگوں نے گھر میں جانا۔ دین آسانی اور مصلحت پیش کرتا ہے، دل آزاری کسی بھی مذہب کا حصہ نہیں ہے، لیکن پاکستان میں لاؤڈ سپیکرز اور گلا پھاڑ کر بولنے والے اپنی ذاتی دھاک بٹھانے میں تو مصروف رہتے ہیں، لیکن مذہبی نفرتیں کوئی نہیں مٹاتا۔ بیرونی ملک کے لوگ حملہ کرنے والوں کو پیسہ دیتے ہیں، ان کو خریدتے ہیں، ان سے خود کش حملہ کرتے ہیں، ان سے ہماری فوج پر حملہ کرواتے ہیں۔ یہ سوات اور دوسرے علاقوں میں جو اسلحہ پکڑا گیا وہ مختلف ملکوں کا اسلحہ پکڑا گیا، مختلف ملکوں کی کرنسی پکڑی گئی۔ اصل بات یہ ہے کہ باہر اسلام بہت تیزی سے پھیل رہا ہے۔ امریکہ کی موجودہ وزیر خارجہ کہتی ہے ہیلری کلنٹن کہ اسلام از دا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ان امریکہ، اور میں اس میں اضافہ کرتا ہوں ناٹ اونلی ان امریکہ، آل اوور دا ورلڈ اسلام از دا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن۔ اب فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن کو روکنے کا طریقہ کیا ہے کہ دہشت گردی کرائی جائے۔ نہ بچوں کی اسکولنگ ہے وہ ختم ہو چکی ہوئی ہے، کوئی باہر جانے کو کوئی تیار ہی نہیں ہے، کوئی شاپنگ وغیرہ سینٹرز جو ہیں وہ بھی ان میں بھی جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے، کسی فوڈ یہ جیسے فاسٹ فوڈ وغیرہ ہیں ان جگہوں پہ جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ ٹارگٹ کلنگ ہو یا خودکش دھماکے، مارے عام شہری ہی جاتے ہیں۔ کراچی کی زندگی پر پچھلے 10 سالوں کے دوران ہونے والے بم دھماکوں نے خاصا برا اثر ڈالا ہے۔ شہر قائد میں دہشت گردی کے سب سے زیادہ واقعات اسی بنا پر رپورٹ کیے۔ شہر قائد میں لوگوں کی زندگیاں بدل کر رہ گئی ہیں۔ کراچی کو زیادہ تر آج کل جو ٹارگٹ کلنگ کا، بلوے کا، دہشت گردی کا، خودکش حملے کا نشانہ اس لیے زیادہ بنایا جا رہا ہے کہ کراچی پاکستان کا معاشی ہب ہے۔ کراچی کا ہر شہری پریشان ہے اور ہر فرد اپنے آپ کو بے سہارا سمجھ رہے ہیں۔ بلوے، قتل، دہشت گردی، ٹارگٹ کلنگ، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ کیوں ہو رہا ہے یہ آپ بھی اس کی وجہ سمجھتے ہیں، میں بھی سمجھتا ہوں، ہر فرد سمجھتے ہیں۔ یہ تو ہماری گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے کہ اس طرح فول پروف انتظامات کریں کہ تاکہ یہ کامیاب نہیں ہو۔ مذہبی آزادی اور عقائد و رسومات کی ادائیگی کی ملک میں کوئی ممانعت نہیں، اس کے باوجود فساد جاری رہتا ہے۔ ریموٹ کنٹرول بم اور خودکش دھماکوں نے نہ صرف کراچی شہر کی بلکہ پورے پاکستان کی نیندیں حرام کر رکھی ہیں۔ ایسے میں ہمیں کچھ سمجھ نہ آئے تو مدعا حکومت کے سر ہے۔ زیادہ تر وہ لوگ ملوث ہیں جو خود حکومت میں ہیں۔ اب وہ خود حکومت میں ہوں، ابھی حکومت نے سندھ نے خود کہا کہ 2000 ایکڑ زمین ہم نے لینڈ گریبر سے، زمین پر قبضہ کرنے والوں سے خالی کرائی۔ یہ جگہ جگہ کراچی میں اسلحے کے اتنے ڈھیر کیوں ملتے ہیں؟ کیسے اسلحہ آتا ہے؟ کوئی اسلحہ آسمان سے برستا تھوڑی ہے، درخت سے ٹوٹ کے گرتا تھوڑی ہے، پورے کے پورے ٹرک اس کے نیچے اسلحے کے اسلحے بھرے ہوئے آتے ہیں۔ ظاہر ہماری سیکیورٹی کی ایجنسیز، ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے، ان کے تھوڑی بہت بھی ہاتھ مٹھی گرم کر دی جائے تو ٹرک کو چیک نہیں کرتے، اس طرح اسلحہ پھیل جاتا ہے۔ اور جب اسلحے کی بنیاد پر لڑائی ہوتی ہے تو دشمنیاں پکی ہو جاتی ہیں کیونکہ اس میں لوگ مر جاتے ہیں۔ حکمرانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے رعایا کی کفالت کا فرض پورا کریں، ان کی ضروریات کو پورا کریں، ان کی معاشی مسائل کو حل کریں، سیاسی مسائل کو حل کریں، معاشرتی مسائل کو حل کریں، تعلیم کے مسائل کو حل کریں، انہیں ترقی کے بہتر مواقع پر ہم پہنچائیں،
गुड गवर्नेंस कायम करें। अगर हुकूमत चाहे तो कोई भी बमबाज या कोई खुदकश जो है धमाका नहीं हो सकता। इस किस्म के हालात देख के मैं बहुत परेशान हो गया। मैं सोचा अपने मुल्क में कुछ सेटअप करने का, तो जब देखा कि हालात ही ऐसे हैं तो मैं बहुत कंफ्यूज हो गया कि हमारे मुल्क में अगर ये अमन अमान नहीं है तो मैं कारोबार कैसे करूँगा। दुनिया का पहला खुदकश धमाका 1661 में रिकॉर्ड किया गया जब ताइवान के झगड़े पर डच अफवाज चाइनीज़ कौम के साथ जंग लड़ रही थी। चंद डच फौजियों ने जंगी कैदी बनने से बेहतर समझा कि गन पाउडर के साथ दुश्मन समेत खुद को उड़ा लिया जाए। दूसरी बार बेल्जियम इनकलाब के मौका पर डच अफवाज के नेवी अफसर जॉन व्योन ने जंगी कैदी बनने से इस बात को मुनासिब समझा कि धमाके के साथ अपने शिप को दुश्मन समेत उड़ा दिया जाए, और उसने ऐसा ही किया। इसके बाद ये हथियार लगा दुनिया के नाराज़ और बागी टोले के हाथ, जिन्होंने दुनिया भर के अंदर इन खुदकश धमाकों के साथ न जाने कितने मासूम, बेगुनाह और कीमती लोगों की जानें ली हैं। राजीव गांधी कत्ल केस से लेकर बेनज़ीर भुट्टो तक इन खुदकश धमाकों ने कई कीमती लोगों का पीछा नहीं छोड़ा, और पाकिस्तान में तो मस्जिद, गिरजा, गली मोहल्ला, सड़क, बाज़ार और यहाँ तक के औलियाए कराम के मज़ारों पर भी खुदकश धमाके किए गए। हमारे सियासी झगड़े, मजहबी तनाज़ात और बहुत सारी ज़ाती दुश्मनियाँ भी अब तो इन्हीं धमाकों के पस मंज़र में निपटाई जाने लगी हैं। लेकिन इन तमाम बातों से कतई नज़र कराची शहर में होने वाले बम के धमाकों के मुतासरीन और जान देने वालों के लवाहिकीन किन हालात में ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं, तफसीलात इस ब्रेक के बाद।